ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک چور رہتا تھا۔ وہ بہت ہی چالاک تھا، لیکن وہ ایک غریب آدمی تھا اور چوریاں کر کے گزارا کرتا تھا۔ اس کی ایک بوڑھی ماں بھی تھی جو نہایت نفیس اور ایماندار عورت تھی۔ اس چور نے اپنی ماں کو بتا رکھا تھا کہ وہ مزدوری کر کے پیسے کماتا ہے۔ حقیقت میں وہ ایک چور تھا، لیکن وہ یہ بات اپنی ماں کو نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ اس کی ماں اس سے بہت ناراض ہو جاتی۔ ایک دن خدا کی کرنی ہوئی کہ اس کی ماں بہت زیادہ بیمار پڑ گئی اور اس چور کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ اپنی ماں کا اچھا علاج کرا سکتا۔ اس نے لوگوں سے قرض کی مانگ کی پر کچھ ہاتھ نہ آیا، لہذا اس نے سوچا کہ وہ ایک بڑا ہاتھ مارے گا، ایک بڑی چوری کرے گا اور اپنی ماں کا علاج کرائے گا۔ جیسے ہی رات ہوئی وہ اپنے گھر سے نکل پڑا کہ محل میں جائے گا اور بادشاہ کے محل کے باہر کھڑے اس کے مجسمے سے اس کا تاج چوری کر لے گا۔ وہ تاج بہت زیادہ قیمتی تھا اور اس سے اتنے پیسے تو آ جاتے کہ وہ اپنی ماں کا بآسانی اور بہت اچھا علاج کرا سکتا تھا۔ محل تک پہنچنے کا راستہ کافی دور تھا اور راستے میں ایک خطرناک جنگل بھی آتا تھا، لیکن اس نے ایک محفوظ راستہ لیا اور محل تک جا پہنچا۔ وہ محل میں گھس گیا اور جیسے ہی وہ بادشاہ کے مجسمے سے تاج چوری کرنے والا تھا، سپاہیوں کی نظر اس پر پڑ گئی اور وہ اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ سپاہیوں کو اس کی طرف آتا دیکھ وہ سرپٹ دوڑ پڑا اور اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ سپاہیوں کے ہاتھوں سے بچ نکلا۔ اب حالات یوں تھے کہ وہ محفوظ راستہ لے کر اپنے گھر کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ ہر طرف سپاہیوں کی ناکہ بندی تھی اور محل میں یہ اعلان ہو گیا تھا کہ محل میں ایک چور گھس آیا، لہذا اس کو پکڑا جائے۔ اب اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اس خطرناک جنگل کے راستے سے ہوتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جائے، اور کوئی راستہ نہ ہوتے ہوئے اس نے بغیر سوچے سمجھے اس جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا اور وہ اس جنگل کی طرف نکل پڑا۔ وہ جنگل بہت ہی زیادہ خطرناک تھا کیونکہ اس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ اس جنگل میں آج تک جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ وہ ڈر بھی رہا تھا لیکن اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا وہ جنگل میں آگے بڑھتا چلا گیا اور گھنے جنگل میں جا پہنچا۔ وہاں راستے میں جاتے ہوئے وہ کافی تھک چکا تھا کیونکہ وہ پیدل کافی طویل سفر کر چکا تھا، تو اس نے سوچا کہ وہ کوئی غار تلاش کرے اور وہاں پہ جا کے تھوڑی دیر آرام کر لے۔ وہاں اس نے ایک پہاڑی کے نیچے ایک غار دیکھی، لہٰذا وہ اس غار کے اندر چلا گیا۔ غار کے اندر جا کر اس نے کچھ ایسا دیکھا کہ اس کی آنکھیں چونک گئی۔ اس نے دیکھا کہ غار کے اندر ایک مشال جل رہی ہے اور اس سے نیلے رنگ کی ایک روشنی باہر آ رہی ہے۔ اس نے وہ عجیب و غریب مشل دیکھی تو وہ ڈر گیا، لیکن ہمت کر کے وہ اس مشل کے پاس گیا تو اس مشال کے اندر سے ایک آواز سنائی دی۔ مشال کے اندر سے آواز آئی کہ اس مشال کو بجھا دو۔ وہ اس آواز کو سن کر کانپ بھی رہا تھا، لیکن ہمت کر کے اس نے اس مشال کی آگ کو بجھا دیا۔ جیسے ہی مشال بجھی اس سے ایک جن باہر آیا۔ وہ چور اس جن کو دیکھ کر ڈر گیا۔ اس جن نے اسے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم نے مجھے اس قید سے آزاد کر کے مجھ پر احسان کیا ہے، لہٰذا میں تمہاری ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں، تو تم جو چاہو مجھ سے مانگ سکتے ہو، تو سوچ سمجھ کر اپنی ایک خواہش ظاہر کرو۔ جیسے ہی چور نے یہ الفاظ سنے تو وہ بہت خوش ہوا اور اس کا سارا خوف ختم ہو گیا اور اس نے سوچا کہ اپنی زندگی سنوار سکتا ہے۔ تو چور نے بولا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی ایک خواہش بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی خواہش بتاتا، جن نے اس سے کہا کہ وہ اس کی مدد تب ہی کر سکتا ہے جب اس جن کے پاس اس کی ساری طاقتیں ہوں گی۔ جن نے کہا کہ اس کی ساری طاقتیں ایک سنہری پتھر کے اندر ہیں جو شمال کی جانب کی پہاڑیوں میں ایک غار میں رکھا ہوا ہے۔ تم میرے لیے وہ سنہری پتھر لے آؤ تو میں اپنی جادوئی طاقتوں سے تمہاری کوئی بھی خواہش پوری کر دوں گا۔ تو چور نے فوراً ہی جواب دیا کہ میں تیار ہوں، میں جا کر وہ سنہری پتھر لے آتا ہوں۔ تب جن نے بولا کہ وہاں سے پتھر لے کر آنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو، کیونکہ اس غار کی رکھوالی ایک بہت ہی خطرناک شیر کرتا ہے۔ اب اگر تم وہاں جانے کو تیار ہو تو میں تمہیں ایک بہت ہی زیادہ زہریلا زہر دوں گا، جس کو استعمال کرتے ہوئے تم اس شیر کو مار سکتے ہو۔ یہ سن کر چور کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر اس نے کہا کہ میں وہاں جانے کو تیار ہوں۔ تو اس جن نے اس کو وہ زہر دیا اور وہ زہر لے کر شمال کی پہاڑیوں کی جانب نکل پڑا۔ پہاڑیوں میں پہنچ کر جب وہ غار میں داخل ہوا تو بڑی ہی چالاکی کے ساتھ اس نے زہر کا استعمال کرتے ہوئے اس شیر کو مار گرایا۔ اس غار میں ایک چمچماتا ہوا سنہری پتھر دیکھا اور وہ اٹھا کر واپس اس جن کے پاس اسی غار میں آیا۔ چور جب وہ پتھر لے آیا تو وہ جن اس پتھر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے اسے کہا کہ مانگو، جو بھی تمہاری خواہش ہے میں پوری کر دوں گا، لیکن تم سوچ سمجھ کے مانگو کیونکہ تم صرف ایک ہی خواہش کر سکتے ہو۔
चोर ने थोड़ी देर सोचा और बड़ी ही चालाकी के साथ जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसी छड़ी दो जिससे मैं अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। ये सुनकर जिन काफी हैरान रह गया और उसने इसकी तारीफ की और उसकी चालाकी को सराहा। फिर इसने अपने जादू के जरिए एक छड़ी बनाई और वो इस चूर को दे दी। इस छड़ी को लेकर चूर बहुत खुश हुआ। फिर इस जिन ने इसे कहा कि मैं तुम्हें ये छड़ी दे तो रहा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि अगर तुमने कभी इस छड़ी का गलत इस्तेमाल किया तो ये छड़ी जल जाएगी और तुम्हें भी जलाकर राख कर देगी। तो लिहाजा सोच समझकर और भलाई के साथ इंसानियत का रास्ता अपनाते हुए तुम इस छड़ी को इस्तेमाल करोगे। तो चोर ने कहा कि ठीक है, मैं हमेशा इंसानों की मदद के लिए और अच्छे काम करने के लिए इस छड़ी को इस्तेमाल करूंगा। ये कहकर इस चोर ने जिन को अलविदा कहा और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचकर सबसे पहले इसने छड़ी से अपनी माँ को ठीक कर दिया। इसके बाद इसने एक अच्छा सा घर बनाया और वो और उसकी माँ इसमें हंसी खुशी रहने लगे। फिर इसके बाद इसने इस छड़ी का सही इस्तेमाल किया, लोगों की मदद की। इसने कभी भी इस छड़ी का गलत इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि अगर इसने गलत काम किया तो वो जलकर राख हो जाएगा। इसी तरह के अच्छे काम करते हुए उसे इसकी आदत पड़ गई और वो एक अच्छा आदमी बन गया। पूरे गांव में इसका नाम बड़े इज्जत व एहतराम से लिया जाने लगा और वो एक मुहज्जिब और दीनदार आदमी बन गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान के अंदर अगर खुदा का खौफ और जहन्नम की आग में जलने का डर हो तो वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे काम करें और दूसरों को भी अच्छे काम करने की तरगीब दें।